سائنس اور تعلیم میں جدت کے فروغ کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں کئی ممالک نے بھنگ کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے اور اس شعبے کے لیے سائنس اور بزنس کی ڈگریاں اے بھیا یہ کیسے بن گیا ڈگریاں روٹیاں متعارف کی ہیں۔ میرا اشکال یہ ہے کہ جب الکوہل سے بنی خوشبو جائز ہے تو بھنگ کی تجارت اور اس کی دوا کو میڈیکل سائنس کے لیے تخلیق کرنے میں معاونت کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ تخلیق کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ اس کی دوا کو میڈیکل سائنس کے لیے، اس دوا کی میڈیکل سائنس کی نمو کے لیے، تخلیق خالق اللہ ہے نا، تو نمو جو ہے وہ کسان، نمو پھوٹنا کسی چیز کا، کسی چیز کو پانی کے ذریعے اگانا، اس معنی میں یہ معاونت بالکل درست ہے بھیا۔ اس کو کس نے منع کی ہے؟ بھنگ ہے نا، جس طرح اور چیزیں ہیں جن سے شراب بنتی ہے ان کے بنانے کو کس نے منع کیا؟ الکوہل یا انگور یا کھجور، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اگر شراب بنے گی تو ناپاک ہوگی۔ ہم بڑے جسے کہتے ہیں نا براڈ اسپیکٹرم میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں تین چیزیں بنیادی طور پہ، تین چیزوں کی شراب حرام۔ وہ شراب جو انگور سے بنائی جائے یا کھجور سے بنائی جائے یا پھر اس میں خالص الکوہل جو بنتا ہے وہ ناپاک ہے۔ خوشبو میں جیسے کہ استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں الکوہل ان کے علاوہ کہیں سے بنا کے ڈالا گیا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ جو لوگ سپرے نہیں استعمال کرتے یہ ان کا تقوی ہے، انہیں اللہ مبارک کرے، اس سے بھی زیادہ تقوی عنایت فرمائے۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ تم یہ سپرے بھی استعمال کرو، کہتے ہیں جی الکوہل ہے میں نہیں چاہنا، صحیح، اسے بھی آزادی ہے، لیکن اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان پہ نکیر کرے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو کہے کہ اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے مت استعمال کرو تو اس جملے کے کہنے میں بھی گناہ گار ہے، کیونکہ وہ شریعت کا ایک حکم غلط بتا رہا ہے۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ فتویٰ دے؟ اس لیے یہ تین شرابیں بنیادی طور پر حرام، اور الکوہل کے علاوہ مثلا جو ہے، چکندر ہے، پیٹرول ہے، آلو ہے، شہد ہے، چاول ہے، ان سے بھی شرابیں بنائی جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں رحمہم اللہ کے نزدیک جو شراب بھی جو، چکندر، شہد، چاول وغیرہ سے بنائی جائے گی وہ پاک ہے، سمجھے؟ اور اگر وہ اتنی مقدار میں نہ پی جائے جس سے نشہ آ جاتا ہے تو وہ ایک شرط کے ساتھ اس کا پینا بھی جائز ہے ہمارے نزدیک۔ وہ شرط یہ ہے کہ عیاشی کے لیے نہ پیے، اس کو سب حرام کہتے ہیں، کیونکہ آج یہ چاول کی شراب استعمال کرے گا، تھوڑی سی پی لے گا کہ اس سے تو کوئی نشہ آتا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی عادت بگاڑ دے گی۔ جیسے سگریٹ کو ہم حرام نہیں کہتے، لیکن سگریٹ پینے سے اسی لیے منع کرتے ہیں کہ بچہ پھر اس سے اس کی طبیعت مزید ترقی درجات کے لیے اصرار کرے گی اس سے۔ تو اس لیے یہ جو شراب ہے نا اس کا پینا اس حد تک کہ نشہ پیدا نہ ہو ایک، اور دوسرے وہ عیاشی کے لیے نہ پی جائے، اسے بھی حنفیہ جائز کہتے ہیں۔ اور رہ گئی پہلی قسم کی شراب جو الکوہل سے یا انگور سے یا کھجور سے ان چیزوں سے بنتی ہے، شدید اضطرار جب پیدا ہو جائے، جان بچنے نہ بچنے کی بات آ جائے، اور وہ کہہ دیں کہ شراب کے علاوہ کوئی اب صورت نہیں ہے، یا دوا اسے دی جائے، ڈاکٹر معتبر ہو کہہ دے، وہ پھر درست ہو جاتی ہے، ہم تو اسے بھی منع نہیں کرتے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں اس پہ بہت زبردست اور بہترین فتویٰ لکھا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں نئی یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تھیں،
اور الکوہل پوری دنیا میں گویا پھیل گئی تھی، تو دوائیوں میں بھی ملائی جاتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لپسٹک کے متعلق پوچھا گیا کہ خواتین کی ہے اور اس میں استعمال ہوتی ہے الکوہل، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن میں الکوہل ڈالی جائے اور وہ اتنا سائنٹیفک پروسیس ہو جائے کہ آپ اس چیز کو پلٹا کے الکوہل کو واپس نہ نکال سکیں، تو چونکہ حالت اتنی تبدیل ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ جائز۔ مثلاً گوبر کو سب ناجائز کہتے ہیں، ناپاک ہے، اور اس کو سکھا کے اپلا بنا لیا جائے، پاتھی بنا لی جائے تو جائز۔ جب کیفیت اور حالت اتنی بدل جائے کسی چیز کی، تو شریعت خود بخود اس پہ جائز ہونے کا حکم لگا دیتی۔ اس لیے گوبر معاذ اللہ کھانے میں پڑ جائے تو کھانا حرام ہو گیا، اور اپلے کا ٹکڑا پڑ جائے تو پھر بھی کھانا جائز ہے، اپلے کو نکال دیا جائے۔ تو حالت کے تغیر پہ ہے۔ اس لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ لپسٹک جائز ہے، کیونکہ آپ اس کو پلٹا کے اتنا سائنٹیفک اس میں تبدل آ چکا ہے کہ آپ اس کو الکوہل نہیں بنا سکتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ خاتون میں ولادت کے بعد کچھ جسمانی تغیرات آ جاتے ہیں، اور انگریز جو ہے برانڈی اور یہ چیزیں جو ہیں ان میں وہ بٹھاتے ہیں اور پھر سے حالت پلٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ الکوہل کا خارجی استعمال ہے، داخلی استعمال نہیں۔ اسی طرح آپ نے جو بھنگ کا کہا ہے اور جتنی نشاور چیزیں ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھنگ کے پودے کی کاشتکاری کو جائز قرار نہیں دیتے، اور ہمارے دور میں چونکہ حکومت نے بھی منع کر دیا ہے تو قانون کو توڑنا بھی جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ البتہ اس بات کی اجازت دیتے تھے، اور حکومت کی جو جائز پابندیاں ہیں نا انہیں ماننا چاہیے، اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے بھنگ کا پودا اس کا استعمال اگر گورنمنٹ اجازت دے دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق وہ جائز بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز اس میں اور بھی خیال کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز اسے جائز کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے نا اور اپنے پاس سے ہی بھنگ کی کوئی چیز پیتا رہے۔ ڈاکٹر جس کو خدا کا خوف ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، ہر آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔